کی صحبت اہل اللہ، یعنی مناسبت کا شیخ اختیار کیا جائے اور ان سے جڑے رہیں. یہ نہ سمجھے کہ یہ بیچارہ یہ نہ نظام الدین اولیاء ہیں، یہ بیچارہ نہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، نہ جنید بغدادی، ان سے کیا ہوگا؟ ارے کام لینے والے تو خود اللہ تعالیٰ ہیں. تمہارا کام ہے کوئی سہارا پکڑ کے رہو، کوئی بھی سہارا ہو، مناسب سہارا، بس اس میں حق تعالیٰ خود ہی فضل فرما دیں گے. اب یہ دیکھ لو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہے نا، ان کے شاید کون تھے؟ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمہ اللہ. مکتب میں مسجد کے اندر وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے صبح صبح صباحی مکتب میں. اور وہ میاں جی تو ایسے ہی لوگوں کو کہتے تھے اس زمانے میں. اور میاں جی کے ہاتھ پر پیدا ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، اور کیا ہے مولانا شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ، حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ، دنیا کے سب سے یعنی مشہور ترین عارفین کاملین اولیاء کرام، اکابر اولیاء پیدا ہوئے میاں جی کے ہاتھ پر. سوچ تو لو میرے دوستو، کیا بات ہے. جو کام بنانے والے تو اللہ ہیں بھائی. کار ساز ماں بساز کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. اللہ تعالیٰ خود ہی کام بنا دے کہ تم کسی سچے کامل کو تو پکڑو، یعنی تعلق معلّہ جن کے اندر موجود ہو، ایسے کسی صاحب نسبت، متبع شریعت، متبع سنت، فدائے اکابر انسان سے جڑ جاؤ، آگے مجاہدات کرتے چلو اور اپنے اکابر کے مواعظ منفذات کا مطالعہ جاری رکھو. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ ہاں، اس زمانے میں اس بات کو خوب یاد رکھنا. صرف اعمال و عبادات ہی کا تذکرہ مذاکرہ مت کیا کرو. اپنے اکابر کے طریق پر چمنا، اس کو تھامنا، اس پر استقامت، اس بات کا کثرت سے چرچا کرنا چاہیے. اس کا خوب تذکرہ، اس کی خوب تاکید ضروری ہے، سوائے اس کی گمراہی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ ہاں. تو بہرحال تو پھر دیکھو حاجی صاحب کہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بخاری شریف پڑھاتے تھے یا مسلم شریف؟ مولوی ندوی کیا خیال ہے؟ شرح جامی پڑھاتے تھے یا بیضاوی شریف؟ اور مولانا گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی کیا پڑھاتے تھے؟ تمام یہ سب کتابیں، سیاست کی تمام کتابیں پڑھاتے تھے. احادیث مبارکہ تمام سب پڑھاتے تھے. اور دنیا کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے فقیہ یہ حضرات اپنے زمانے کے فخر الدین رازی اور غزالی، یہ سب وہاں پہنچے حاجی صاحب کے پاس کہ ان کے پاس دولت تعلق مع اللہ ہے نا، وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ ہمیں وہ چاہیے جوہر تعلق مع اللہ. اسی لالچ میں وہاں پہنچے دونوں، اسی لالچ میں تعلق مع اللہ کی لالچ میں وہاں پہنچ گئے. اور محبوب پاک سے ایک تعلق جڑ جائے، خاص تعلق حاصل ہو جائے، اسی مقصد سے وہاں جا کے جھکے، اور جھکے کہ اپنے آپ کو بھول گئے اور بالکل اپنے آپ کو مٹا دیا. اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا. حاجی صاحب کی برکت سے حضرات کہاں پہنچے میرے دوست. ہمارے حضرت حکیم مطلب اللہ تعالیٰ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ وہ علماء جو ان دونوں حضرات کو جانتے ہیں، حضرت نانوتوی کو، گنگوہی کو پہلے سے جانتے ہیں، ان سے پوچھو کہ حاجی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ان کا مقام کیا تھا، ان کی مقبولیت کیا تھی، اور حاجی صاحب کے پاس جانے کے بعد، ان کی صحبت حاصل ہونے کے بعد پھر ان کا مقام، ان کو کیا مقام ملا اور کیا مقبولیت ان کو ملی. پوری دنیا میں ان کو جو مقام ملا ہے یہ صرف حاجی صاحب رحمہ اللہ کی برکت سے. بات آئی سمجھ میں؟ کیا بات ہے. تو کیا ہوا؟ وہی ہے کہ بھائی شیخ مناسبت کا شیخ اختیار کرو، آگے اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. اللہ تعالیٰ جو کام لینا چاہیں گے وہ لے لیں گے.
حیرت ہے، یہ تعجب ہے، یعنی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ حاجی صاحب مشہور قول کے مطابق حاجی صاحب کے جو قافیہ تک پڑے ہوئے تھے، حاجی صاحب ایسے ایک شخص ہیں کہ قافیہ تک پڑے ہوئے اور ان کی روح کے پر میں مجدد الملت پیدا ہوئے، حکیم الامت پیدا ہوئے، ان کی روح میں روح کی تپش سے بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی تاب روح سے مجدد الملت پیدا ہوئے، جامع المجددین پیدا ہوئے۔ کیا کہیے میرے دوستو، اور کیا کہوں، یہ جو ہے میرے شیخ رحم اللہ نے سنایا اور میر صاحب رحم اللہ سے یہ مضمون میں نے بار بار سنا، اور حکیم الامت کی کتاب میں بھی میں نے یہ مضمون پڑھا ہے کہ حاجی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ اب تک تو میں یہی سمجھتا تھا، اب تک تو میرے دل میں یہی بات تھی کہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد گنگوہی میرے متعلقین متوسلین میں یہ دونوں سب سے آگے چلے گئے، سب سے آگے نکل گئے، لیکن ابھی میرے دل میں انکشاف ہوا کہ مولانا اشرف علی تھانوی ان دونوں سے بھی آگے نکل گئے، ان دونوں سے بھی آگے چلے گئے۔ یہ حضرات بڑے تو تھے، لیکن حاجی صاحب نے جو بات فرمائی اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑا کام مولانا اشرف علی تھانوی سے لیں گے۔ کیا ہے وہ دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ اتنی بڑی یعنی خدمات، تصنیف، تعلیف، ارشادات، تلقین، مواعظ، ملفوظات کہ مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی کے اتنے مواعظ، ملفوظات، تصنیفات محفوظ نہیں ہے جتنے مواعظ، ملفوظات، تصنیفات، تعلیفات حضرت حکیم الامت کے محفوظ ہیں، اور اس میں سب انہی اکابر دین کی تعلیمات اور علوم و معارف موجود ہے۔ اتنا بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مولانا گنگوہی بھی پیدا ہوئے حاجی صاحب کی صحبت میں، حاجی صاحب کی صحبت کے انوار میں، اور مولانا نانوتوی بھی پیدا ہوئے حاجی صاحب کی صحبت کے انوار میں، اور یہ مجدد بھی پیدا ہوئے حاجی صاحب رحمہ اللہ کی صحبت کے انوار میں۔ کیا ہوا، کیا حاصل ہوا، کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمارا کام ہم کریں، مالک کا کام مالک خود کریں گے، بس انشاءاللہ تعالی۔ سن رہے میرے دوست، یاد رکھنا کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے۔ اس مالک تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ رکھے اور کام کرے انشاءاللہ تعالی، وہی ہمیں کامیاب بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی کی پرواہ نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں انشاءاللہ تعالی، لڑنا ڈرنا نہ لڑنا بلکہ صرف اپنا کام کرنا، نہ کسی سے ڈرنا نہ کسی سے لڑنا، صرف اپنا کام کرنا۔ اور وہ کیا ہے کہ ان سے دل لگانا، کہ اپنے محبوب حقیقی سے وہ کام ہے کیا، ان سے دل لگانا۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ ہاں، وہ اس محبوب حقیقی سے دل لگانا، یہ ہمارا کام ہے، اور کسی اہل دل سے تعلق رکھنا، بس انشاءاللہ آگے کامیابی بالکل متعین ہے۔ صاف بات ہے میرے دوست، آسان راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ میرے شیخ رحم اللہ کی برکت سے یہ راستہ الحمدللہ حق تعالیٰ نے ہماری نگاہوں میں اتنا صاف فرما دیا۔